یہ آپ کو پوائنٹ آ گیا، یعنی کہ سسٹم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں دینی، اگر میں اس کو ایسے کہہ دوں. پی ٹی آئی کی بنتی نہیں ہے، زبردستی دینے کی کوشش کی گئی ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ آپ نہیں کریں بتائیں گے. اس پہ کہ کیا ایسا کیا ہو سکتا تھا، جیسے انہوں نے کہا کہ آئینی جو طریقہ کار تھا اس سے نہیں تھا، کوئی آئینی کچھ ایسا کچھ تھا اس پہ؟ سسٹم کا مطلب یہ ہے اسٹیبلشمنٹ. لیٹس بی اوپن، یو نو. یہ اب وہ دنیا چلی گئی جب ہم اشار و کنایوں میں بات کرتے تھے، اور اب حالات. اسٹیبلشمنٹ بہت پاورفل ایلیمنٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، آج سے نہیں ہے، گزشتہ 76 سالوں سے ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور آئندہ بھی شاید رہیں گے. اس کے انٹر انلیس اگر پوری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کسی نئے رولز آف گیمز پہ ایگری نہیں کرتی، اور وہ رولز آف گیمز میں کیا ہو سکتا ہے کہ ریوائول آف کانسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے، ریوائول آف ڈیموکریسی ہو سکتی ہے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن. اور اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی پڑے گی کہ جناب آپ کا جو طرز حکومت ہے اس سے حکومتیں تو چل جاتی ہیں، ملک نہیں چلتے. لہٰذا اور پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اپنے ووٹرز کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں، اس میں چاہے تحریک انصاف ہو، نواز لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، مولانا صاحب ہوں، اے این پی، ایم کیو، اکراس دا بورڈ، نیشنلسٹ پارٹیز ہوں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں، وہ پھر یہ عہد بھی کریں عوام پاکستان کے ساتھ کہ پھر فوج کی سیاست میں مداخلت کو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے. تو ایک تو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی آیا تھا، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو لانچ ہی اس کے بعد کیا گیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کو میں کہتا ہوں رولز آف دا گیمز آپ کو سیٹ کرنے پڑیں گے، پھر آپ گیم کریں گے. اس وقت تو پولیٹیکل سپیس ختم ہو چکی ہے. باقی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آئین، قانون، ضابطے، اگر تو ملک آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہوتا تو پھر تو ہم بات کر رہے تھے. اس کا ڈیفینس منسٹر نے خود کہا ہے اس ہائیبرڈ ماڈل، ہائیبرڈ 2+0 یا پرو میکس جو ہے، اس میں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ جمہوری مارشل لا نافذ کیا گیا. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جن کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا ان کو آپ نے سیٹیں دیں، انہوں پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات تھے ان کو آپ نے کارنر کیا، ان کے ورکرز کو، ان کے لیڈران کو، ان کی فیملیز کو، ان کے پارلیمنٹیرینز کو. جو ہوا سب کے سامنے ہے. لیکن ابھی جو بات معنی خیز ہے وہ حکومت کی طرف سے بار بار مذاکرات کا کہنا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے امریکہ کے دورے کے بعد. یعنی امریکہ کے دورے کی کوئی ریلیونسی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. اور میں کچھ وہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں، سہیل وڑائچ صاحب کا آرٹیکل لکھایا گیا اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ انہوں نے بات کی، اور جو وہاں پہ بحث حاصل ہوئی وہ کوئی لاجیکل نہیں ہے. اگر اس کو ریورس کر کے پڑھے تو لاجیکل ہے. وائی وڈ فیلڈ مارشل یا ان کا ڈیلیگیشن ول ڈسکس عمران خان if that was for the regional security and all that. ہاں ادھر سے جو بات ہوئی ہے، جو ریمرز ہیں وہاں پہ obviously کنفرمیشن تو نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ڈومیسٹک عدم استحکام ہے، انویسٹمنٹ جو کرپٹو ہے یا انویسٹمنٹ ہے یا مائننگ ہے، اس پہ جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ملک میں ایک سیاسی استحکام لائیں. اب سیاسی استحکام جو ہے فرینکلی اسپیکنگ، اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر بات ہوگی، نہیں ہوگی. دیکھیے دس از ایک چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو سرکموینٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی راستہ نکالنا پڑتا ہے. پی ٹی آئی میں ایک کیپیسٹی ہے، پی ٹی آئی میں یہ کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ اپرچونٹی ضائع کر دیتے ہیں ہمیشہ. 9 فروری ایک اپرچونٹی تھا، 26 نومبر ایک، اس سے پہلے ایک اپرچونٹی تھی جب الیکشن کی ڈیٹ اگری ہو گئی تھی. صرف یہ تھا کہ بدیال صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد قاضی فاضل صاحب جب آئیں گے تو تب آپ الیکشن کرا لیجیے گا، وچ واز ناٹ کوئی ایسی بات نہیں. تو اس وقت پنجاب اس کے الیکشن ہو جاتے تو میرا نہیں خیال کوئی پرابلم اس طرح ہوتا یا ایک معاملہ ہوتا. فواد چودھری بھی اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے نا؟ جی بالکل. مجھے ذاتی طور پر وہ تو آپ سمجھیے کہ وہ جس طرح سے وہ ہوا، مذاکرات کو پھر ختم کس نے کیا؟ جی یہ بتائیں مجھے. عمران خان صاحب نے کا حکم تھا نا. دیکھیے یعنی کہ عمران خان صاحب رانگ ڈیسیژنز لیتے رہے ہیں، آپ یہ بات مان رہے ہیں؟
اور وہ ابھی بھی رانگ ڈیسیژنز لے رہے ہیں. اچھا عمران خان صاحب کے رانگ ڈیسیژن ہیں تو کیا نواز شریف کے نہیں ہیں؟ بالکل کیا بینظیر بھٹو کے نہیں ہیں؟ لیکن سر کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب کو مذاکرات کا دروازہ انہوں نے کھلا رکھا. دیکھیے جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ان کو اپنی پولیٹیکل ٹیم تک رسائی نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جنہوں نے لیٹر لاہور سے لکھا ہے ان تک رسائی نہیں ہے. جو ان کا پولیٹیکل کیڈر تھا انڈر کوشچن ہے یا وہ لیٹر؟ نہیں کوشچن نہیں ہے. یہ میرے سمیت بہت سارے جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے اور میں تو اس حد تک جاتا ہوں. نہیں نظریہ خان صاحب کا نظریہ کا نہیں ہے. خان صاحب ہمیں یہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دیں. میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا مخالف ہوں. اس کی وجہ ہے سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے آپ کو. تو آپ کی جماعت کہتی ہے فارم 47 والے ہیں ان سے کیا بات کرنی ہے؟ اچھا مارشاء اللہ دور میں نہیں آپ بات کرتے؟ کیا آپ لیجیٹمیسی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. دس از ہاؤ پالیٹکس ورک. جب اور ہمارے ریجن میں ہمارے ایریاز پیٹرنز میں تحریک چلانی ہے تو پھر تو علیمہ بی بی اور عظمیٰ بی بی اور نورین بی بی کو خود آگے آنا پڑے گا نا جی. اب ورکرز کی اور لیڈرشپ کی جو ڈسکنیکٹ ہے آپس میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے تو فیملی ہی ایک واحد آپشن بچا ہے. ورکر کیا کرے؟ ورکر تو 26 نومبر کو آیا تھا. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں تو لیڈرشپ نہیں آئی نا. ورکر تو آج بھی آنے کو تیار ہے لیکن اس لیڈرشپ کے پیچھے نہیں آئیں گے. میں میرا جو حسن سے پوچھنا چاہوں گی کہ ورکر تو آج بھی آنے کو تیار ہے. جسٹ ون سینٹینس ود پرمیشن آف بوتھ آف یو فرینڈس کہ گزارش ہے جی کہ ایک پولیٹیکل اور ورکر کی حیثیت سے ایک آئین و قانون یا ڈیموکریسی پہ یقین رکھنے والے شخص کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات خیر نامناسب ہے اور نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں. پھر ہم خود جو ہم کام کر رہے ہیں ہمارا اس وقت سٹانس یہ ہے کہ آپ سیاست سے باہر نکلیں. اگر ہم ان سے بات کرنے کا عندیہ دیتے ہیں تو پھر تو ہم ان کو سیاست میں شامل کر رہے ہیں. سو جو یہ بھی بات پی ٹی آئی میں ہیں لوگ, سوری یار میں ٹائم لے رہا ہوں, معذرت, ہیں وہ جو کہتے ہیں جی آپ لیجیٹیمیٹ. بھائی لیجیٹیمیسی کا ایشو نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کبھی بھی لیجیٹیمیٹ کنسیڈر نہیں ہوگی جیسے ماشاء اللہ کبھی لیجیٹیمیٹ کنسیڈر. سو یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم. سو یہ اور پولیٹیکل جماعتوں کے پاس ہتھیار ہی صرف گفتگو ہوتی ہے. صحیح چلیں یہ تو دل کے بہلاوے کو غالب بھی خیال اچھا ہے. ایک چیز آپ نے ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کی بات کی, ہم بہت اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اگر کانسٹیٹیوشنل بینچز بنتے منصور علی شاہ کو ہٹانے کے لیے نہ بنتے. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ سے ججز لائے جاتے ہیں, ہم ان کی ضرور رسپیکٹ کرتے, لیکن کیانی صاحب کو چیف جسٹس نہ بنانے کی وجہ سے اگر کیے جاتے, یہ کہیں نہ کہیں آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. یہ بھی خبر آپ نے دی تھی, یعنی کہ پہلے سے چیزیں پری ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں کہ وہ نہیں بنیں گے. 5 ججز میں سے ایک بھی, کیونکہ ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے خط لکھ دیا تھا. یہ کتنی پرانی بات ہے, یہ خط کے بعد کی بات ہے نا. صحیح, میں نے کہا میں سے کوئی بھی چیف جسٹس نہیں بنے گا. صحیح, وہ تو آپ کے پاس یعنی یہ ظلم و جبر سٹارٹ کیا ایک آپ لوگوں کی. آپ کو میں نے فیکٹ چیک دیا تھا. فیکٹ چیک مطلب وہ جب بھی مجھے کوئی اوتھینٹک نیوز چاہیے ہوتی ہے تو میں پہلے آپ کو کال کرتی ہوں. فیصل سر یہ تو آپ اوپنلی مانتے ہیں کہ جی یہ ہمیں نیوز پتہ ہوتی ہیں اور سب کچھ آلریڈی پری پلانڈ ہوتا ہے. اب کیا کرے گی تحریک انصاف جب ورکر ایگزاسٹ ہو چکا ہے, محرم آ گیا, گرمی آ گئی, پہلے کہتے تھے اڈیالہ کے باہر بھوک ہڑتال کریں گے, پھر کچھ دن ادھر اسمبلی میں بھی بھوک ہڑتال کی, کچھ گھنٹے 2 گھنٹے کی, یہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے. ادھر خان صاحب اپنی انام میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں انہی سے بات کروں گا جو جن کے پاس اختیار ہے. اب جن کے پاس اختیار ہے وہ خان صاحب سے بات کیوں کریں گے؟ تو یہ کیا ہونے والا ہے, کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں سوزن, 2 باتیں ہیں. پہلے تو ہے کہ ایگزاسٹ ورکر نہیں ہوا ہوا, ورکر بدل ہوا ہوا ہے. فرق ہے. بدل اس لیے کہ 26 نومبر کو نکلے, بہت قربانی دی. پنجاب میں تو ماشاء اللہ یہ لگا ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو نہیں نکلنے دیتے ہیں, جمہوری کوئی رائٹ نہیں ہے, لوگوں پہ پولیس عدالتیں سب کمپرومائز ہو چکا ہے, پارلیمنٹ کمپرومائز ہو چکی ہے, تو اس میں پھر تو ظاہر جدوجہد کا ایک ایلیمنٹ. عمران خان صاحب کیونکہ ایک ان کی تحریک کی ایک انقلابی نوعیت کی تھی, ہمیشہ وہ یہی بات کرتے ہیں, تو اس ہسٹک ٹو. لیکن تحریک چلے گی یا نہیں دیکھیے یہ تو اب فیصلہ کرنا نا پی ٹی آئی. کچھ ہی گھنٹے رہ گئے نہیں, کہاں سے رہ گئی یار, کون سی دنیا میں ہو. حسن نے کہہ دیا اس کا مطلب نہیں چل سکتی تحریک کا نہیں, وہ بات نہیں ہے. یہ دیکھیے ماحول نہیں ہے, ماحول نہیں ہے نا, ماحول نہیں. ایسے کہ تحریک کیسے چلتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تحریک چلانے جو پولیٹیکل تحریکیں ہیں نا, وہ پھوکے فائر جس کو ہم کہتے ہیں نا, کہ منہ سے صرف گفتگو سے نہیں ہوتی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا بیانیہ کیا ہے. پہلی بات تو ہے آپ کا بیانیہ کیا ہے. فی الحال تو کوئی بیانیہ نہیں ہے. نہیں, فی الحال کوئی بیانیہ نہیں ہے. پھر جو بھی بیانیہ بناتا ہے اس کو آپ فیملی میں سے اور پارٹی کے اندر سے سنجیدہ لوگوں کی لیگ پولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اتنا بڑا وکٹم ہے, وہ آئے, آپ نے دیکھا نہیں کہ ڈیلا کے باہر کیا کیا نے. اور ابھی کہا جاتا ہے کہ فیصل چودھری کو کسی صورت بھی عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دینی. بار بار یہ بات ہوتی ہے. فواد چودھری کے سے متعلق جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں,
کون سی سیاسی جماعت ہے حزب اختلاف میں بھی ہو کوئی قد کاٹ والا ویسے- بندہ ویسے پارٹی میں شامل ہو رہا ہو یہ اس میں سیاسی آپ جماعت نے نہیں تھی، آنا. اچھا، اس اب جماعت سے مسئلہ press یہ ہے- لوگ ہیں conferences کرا کے محمد سب زبیر کیا آ رہا گیا. تھا اس کی جناب شمولیت کو انہوں نے جو کر دیا. آپ کے پاس خیبر آپ کے پاس وہ تو گھر ہے سے کون؟ پریس کانفرنس کے لیے نکلے تھے، راستے میں روک دیا. صحیح. تو پھر یہ کہنا تو درست ہوگا نا کہ اب پارٹی مسئلہ- اچھی تھی، PTI پریس کانفرنس کرا کے پارٹی توڑ دی روک گئی. دیا یار. کیا بات کر رہی ہو آپ؟ غلط بات کر رہی وہ ہو. علیحدہ بات بات کریں. دیکھیں ابھی آپ کر رہی ابھی ہیں بات. ایک حسن وہ بات کر رہی ہیں پارٹی تو 9 تھی، مئی کے اچھے بعد لوگوں کی کی پارٹی وہ تھی. پولیٹیکل کیڈر جو ہے وہ توڑا گیا، وہ توڑ وہ دیا الطاف گیا. حسین کا ایم کا فارمولا لگایا گیا نا. اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو کلیئرٹی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے نا لیڈرشپ کی طرف سے، کنفیوژن ہے. لڑتے ہیں. یہ نہیں وہ تو ظاہر ہے وہ تو کیونکہ سارے نئے ہیں نا، تو نئے نئے لوگوں کو جیسے میرے جو بچے ہیں ان کو ایک کوئی ٹوائل ہے نا لیکن تو سر یہ باقی نئے دو لوگوں لڑتے کی ہی. بات کروں، خان صاحب اس وقت بڑے خوش ہیں کہ میں نے نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کی اور میں ڈٹا ہوا ہوں، میں جیل میں بیٹھا ہوا. رانا ثناء اللہ نے بھی تعریف کر دی. آن دا ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو پارٹی تتر بتر ہو گئی. پارٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے خان صاحب سے یہ کہا تھا جنوری 2025 میں جب علی امین نے یہ اپروول لیا تھا کہ بنی گالہ شفٹ ہو جائے. میں بھی وہاں پہ 2-3 لوگ تھے، میں تھا، گوہر صاحب تھے، خان صاحب تھے، ایک آدھا آدمی شاید اور ہوگا. تو پوچھا، میں نے کہا جی ہم کو چلیں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ایک تو عمران خان صاحب کو جو مجھے لگتا ہے نا، ان کو وزارت جیل میں ہے نا، ان کو خود بھی نہیں پتا وہ کتنے پاپولر ہیں. یہ ڈیل شیل کی باتیں ان پہ اسٹک نہیں کرتی. وہ بھائی ڈیل وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ بندہ اپنے سٹانس پہ کھڑا ہے، لڑ ہے، یہ وہ ہے. اب تو لوگ، میں جتنے بھی لوگوں کے پاس جاتا ہوں، عام جو ہمارے ووٹرز ہیں، ورکرز ہیں، چاہے وہ لوور کلاس سے لے کے اپر مڈل کلاس تک، ہائی کلاس تک، سارے کہتے ہیں عمران خان کب واپس کب باہر نکلیں گے. یہ ون کوشچن. اب یہ جو آپ کنفیوژن ہے یہ لیڈرشپ کی فیصلہ سازی میں، جیسے زبیر صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، عمران خان صاحب نے اپروول دے دی الوی صاحب کو یہ کہ جی آپ شامل کرائیں. عمران خان صاحب کی اپروول کے بعد جب زبیر صاحب گھر سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 3-4 منٹ بعد کسی کا فون کس کا آتا ہے؟ ٹاپ 2 لیڈروں میں سے کسی ایک کا آتا ہے کہ جی آپ کو 2 دن بعد کریں گے. یہ وہ تو اوفینڈ تو ہوتے ہیں، ظاہر وہ بڑا ایک رسپیکٹیبل آدمی ہے. 100%. پھر وہ پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑا ہے آپ سے بہتر، اکانومی پہ بولنے والا آدمی ہے. مطلب